تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه لا نبي بعده ولا شریعت بعدہ ولا کتاب بعدہ اما بعد. اہل کتاب پر خصوصاً یہودیوں پر اللہ جل شانہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے کون سے گناہوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے عذابات آئے. پہلا عذاب کیا تھا؟ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. دوسرا عذاب کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے لعنت آئی. تیسرا عذاب کیا تھا؟ اللہ جل شانہ نے انہیں ایمان سے محروم کر دیا. بہت ہی چند لوگ ان میں سے ایمان لائے. کون سے گناہ تھے اور اس امت کے لیے کیوں بیان کیے گئے؟ اس لیے بیان کیے گئے، مفسرین فرماتے ہیں تاکہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور ان گناہوں کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، پہلی پکڑ دلوں پر، پھر ایمان سے محرومی، تو ان سے یہ بچ سکے. اور یہ یہودی بھی ایک وقت آئے گا ایمان لائیں گے. کب لائیں گے؟ سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ان کے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے ان پر یہ سزائیں آئی، اور ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیا. اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ وہ لوگ کہتے تھے ہمارے دلوں پر پردہ آ گیا ہے. پردہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے. ان میں سے سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے اس انکار کی وجہ سے کہ انہوں نے ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر، پاک مریم پر بہت بڑا بہتان اور تہمت لگا دی. اللہ امت مسلمہ کو ان گناہوں سے بچنے کے لیے بیان کر رہا ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو کہ اللہ کے رسول تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا. حالانکہ حقیقت یہ نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان کے سامنے ایک شکل بنا کے انہی کی پیش کر دی گئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کے پیش کر دی گئی. اور پھر وہ لوگ، بے شک وہ لوگ اس بات میں اختلاف میں اور شک اور وہم میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسا شک ہے کہ اس شک کے بارے میں سوائے اٹکل کی باتوں کے، سوائے اپنے پکائے ہوئے گمان کے ان کے پاس کوئی یقین علم نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے یقینی طور پہ ان کو قتل کیا ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آ چکا ہے. انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک. اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 انعامات عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان فرمائے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پہ اپنی طرف اٹھا لے گا. پھر ان کی جو تہمت ہے اس کی پاکیزگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ماننے والوں کو قیامت تک کے غلبے کا بھی جو ہے وعدہ فرمایا. اور اللہ جل شانہ نے یہاں اس کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ زبردست ہیں، حکمت والا ہیں، کہ پھر سے آگے کی آیات میں آنے والا ہے کہ یہ یہود پھر سے ایمان لائیں گے اور اپنی باتوں کا اقرار کریں گے. اور یہ جو عیسائی ہیں، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام پر کس وقت ایمان لائیں گے اور ان کے سامنے بات کب کھلے گی، اللہ تعالیٰ کب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں، انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.